طرح سے مارنگ بلوچ سمی دین سبقت اللہ بلوچ کی استقبال میں 8 گھنٹوں کی گیپ میں وہاں پہ تربت میں جو لاکھوں لوگ جمع ہوئے، جو پنجگور میں لاکھوں لوگ جمع ہوئے، اور گریشہ آواران سے لے کر مستونگ اور نوش کی کوئٹہ تک جو لاکھوں لوگ استقبال کی شکل میں جمع ہوئے، تو آپ اگر ان کو پروکسی اور ایجنٹ قرار دیتے ہیں تو یہ ایجنٹ ہیں، یہ پروکسی ہیں اپنے وطن کی، اپنی سرزمین کی۔ تو ہماری ترقیاتی کاموں کے عوض میں ہماری بھائیوں کے مسخ شدہ لاشیں روزانہ کی بنیاد پہ مل رہی ہیں، اور ہماری سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے نوجوانوں کو جبری طور پر روزانہ کی بنیاد پہ جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے BOIC کی جانب سے 28 جولائی کو گوادر کے مقام پہ راجی مچھی کا اعلان کیا گیا، تو ہم نے دیکھا کہ ریاست نے بلوچستان کے تمام راستے، نیٹ ورک اور تمام چیزیں بند کی۔ تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست نے اتنے ظلم اور جبر اس صوبے اور بلوچستان میں کیے ہیں کہ وہ اپنی ظلم، جبر اور داستانوں کو چھپانے کے لیے نیٹ ورک سے لے کر تمام راستے ان لوگوں نے بند کیے۔ لیکن ہم نے پھر بھی دیکھا کہ راجی مچھی میں، گوادر میں ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، اور جس طرح سے صوبائی حکومت کے وزیر داخلہ لانگو صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں 5 منٹ میں ان کو بلوچ اور BOIC کے قیادت کو سیدھا کر سکتا ہوں، تو میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اور آپ کے ریاستی اداروں کا گزشتہ 2 دہائیوں سے یہی پالیسیاں رہی ہیں کہ میں ظلم، جبر اور زیادتیوں کے ساتھ بلوچستان کے عوام کو، بلوچ نوجوانوں کو شعوری طور پر ان کے حقوق سے دستبردار کروں گا۔ یہ جو آج کا احتجاجی جو مظاہرہ یہاں پہ جاری ہے، اس احتجاجی مظاہرے میں شریک ہمارے ایسی مائی ہیں، ذاکر بلوچ کی والدہ اور دوسرے راشد بلوچ کی والدہ، ایسے کئی سینکڑوں مائیں جو شامل ہیں، ان کے بچے آج سے تقریباً 15 سے 20 سالوں سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے ایک ذمہ دار ادارے کے سربراہان نے ایک پریس کانفرنس میں بلوچ BOIC قیادت کو اور BOIC کو پروکسی یا ایجنٹ قرار دیا، تو میں اس کو آپ کی اس چینل کی توسط سے ان سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے مارنگ بلوچ سمی دین سبقت اللہ بلوچ کی استقبال میں 8 گھنٹوں کی گیپ میں وہاں پہ تربت میں جو لاکھوں لوگ جمع ہوئے، جو پنجگور میں لاکھوں لوگ جمع ہوئے، اور گریشہ آواران سے لے کر مستونگ اور نوش کی کوئٹہ تک جو لاکھوں لوگ استقبال کی شکل میں جمع ہوئے، تو آپ اگر ان کو پروکسی اور ایجنٹ قرار دیتے ہیں تو یہ ایجنٹ ہیں، یہ پروکسی ہیں اپنے وطن کی، اپنی سرزمین کی۔ یہاں پہ تو بلوچستان میں آئین اور قانون، ریاست نام کا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ تو آئین چلانے والا ایک ریاستی صوبیدار ہوتا ہے۔ جس طرح سے ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کو گزشتہ 2 مہینے قبل وہاں کے ریاستی اداروں نے اور وہاں کے ریاستی اہلکاروں نے اٹھا کے لے گئے ہیں، وہ اپنی کلینک پہ ڈیوٹی کر رہا تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ریاست کو بلوچ طلباؤں سے، بلوچ سیاسی کارکنان سے، ڈاکٹروں سے، ہمارے انجینئر سے ان کو خوف اور ڈر ہے۔ اس آپ کی چینل کی توسط سے ان سے میں مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ بلوچ کی منشے کے برخلاف جو یہاں پہ آپ نے ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ نے یہاں پہ لے کے آئے ہیں، CPEC کے نام سے، ریکوڈک کے نام سے یا سینڈک کے نام سے، لیکن بلوچستان میں آپ زمینی حقائق پر دیکھیں، یہاں پہ کچھ بھی آپ کو ترقیاتی کام نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ہمیں تو ہماری ترقیاتی کاموں کے عوض میں ہماری بھائیوں کے مسخ شدہ لاشیں روزانہ کی بنیاد پہ مل رہی ہیں، اور ہماری سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے نوجوانوں کو جبری طور پر روزانہ کی بنیاد پہ جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے آج کا یہ ریلی کا انعقاد ہوا ہے بلوچستان یونیورسٹی سے لے کر کوئٹہ پریس کلب تک، تو میں اس چینل کی توسط سے بلوچستان کے تمام طلبہ تنظیموں سے، سیاسی جماعتوں سے اور انسانی حقوق کے تنظیموں سے میرا یہی گزارش ہے کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ہماری ڈاکٹرز، انجینئرز کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، ہماری سیاسی نوجوانوں کے مسخ شدہ لاشیں ہمیں مل رہی ہیں، ترقیاتی منصوبوں کے نام پہ
اور یہ جو فارم 47 کا جو حکومت بلوچستان جو بنا ہوا ہے، اس کا تو یہی اس کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ کو بلوچ کو تحفے میں ان کی مسخ شدہ لاشیں دینے ہیں، اور یہ بلوچستان کے ساحل وسائل کو آپ کے ترقیاتی کاموں میں پنجاب اور ملک کے دیگر صوبوں میں خرچ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم تمام سیاسی قوتوں سے، تمام سیاسی جماعتوں سے میرا گزارش ہے کہ ان ریاستی سازشوں کے خلاف، ان ریاستی جابر اور ظالم پالیسیوں کے خلاف ہمیں ایک مشت ہو کر، ایک صف میں ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔